حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، سب نبیوں میں افضل و اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آگے کی وائسز میں ہمارے عامر صاحب کی وہ باتیں سنی ہیں جن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ دعویٰ کے بعد کی زندگی کو لیتے ہیں ابھی، اور دعویٰ کے بعد کی زندگی کے اتنے واقعات ہیں کہ اس کے حوالے سے کیا آپ ان کو سچے مانیں گے کہ نہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے کئی باتیں پیش کی ہیں، لیکن کوئی بھی ایک بات حوالے کے ساتھ نہیں کہی انہوں نے۔ کہتے ہیں گھر کی تلاشی کیوں لی، ان کی پولیس کیوں آئی، کیا وہ مجرم تھے؟ تو کیا حضرت یوسف علیہ السلام ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا، کیا وہ مجرم تھے؟ کئی باتیں آ جاتی ہیں اس طرح۔ پھر فوجداری مقدمات، دیوان مقدمات حوالے سمیت بات کریں گے تو پھر انشاءاللہ اس کی تفاصیل سے پھر آگاہ کرانے کا موقع مجھے بھی ملے گا، اور سامعین اور ناظرین کو انشاءاللہ ساری باتیں ان کے سامنے آئیں گی۔ اس لیے میں ان باتوں کو اس وقت تک کے لیے ملتوی کرتا ہوں جب تک وہ ایک ایک کر کے حوالہ نہ لے کے آئیں، تب تک کے لیے۔ اب ان کی پہلے کی کچھ باتیں رہ گئی، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، تو ان باتوں میں سے کچھ انہوں نے وہ باتیں کہیں جو دلائل کے ساتھ یا حوالے کے ساتھ یہاں پر انہوں نے کچھ باتیں کہی تھیں، ان میں سے میں اس وقت ایک کو لے لیتا ہوں اور اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ یہ جو بات ہے وہ سلطان محمد بیگ کے بارے میں ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اہل حدیث کے جو انہوں نے ایک حوالہ پیش کیا، اس میں لکھا ہے کہ وہ انہوں نے کوئی توبہ نہیں کی اور وہ زندہ رہے اور مرزا صاحب کی پیش گوئی نعوذ باللہ جھوٹی نکلی۔ حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پیچھے سے چلنا پڑے گا محمدی بیگم والی پیش گوئی کے حوالے سے۔ مختصر تفصیل یہ ہے، بہت مختصر سے میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک تو خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایک ایسی بھی سنت ہے کہ مجرموں کو جب وہ اپنی بدعملی کی وجہ سے عذاب کے جب مستحق ٹھہرائے جاتے ہیں تو ان پر اتمام حجت کے طور پر ایک آخری فیصلہ ہوتا ہے، صادر فرماتا ہے۔ تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کوئی ایسا ایک نشان یا ایسے کوئی آیت کے طور پر، نشان کے طور پر کوئی بات اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے یا بتا دیتا ہے، جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ایک اونٹنی کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں، وقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاھا وغیرہ، اس طرح کی آیتیں ہیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو اسی طرح ایک فیملی تھی، احمد بیگ صاحب کی فیملی۔ یہ تو اس فیملی کی بات یہ تھی کہ یہ اسلام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے سخت دشمن تھے، اور توہین رسول ان کا شغل رہا۔ تو ان کے بارے میں جب حضرت مرزا صاحب نے بحیثیت ایک مامور من اللہ خدا کی طرف توجہ فرمائی اور ان کی اصلاح کی کوشش کی، تو بجائے کچھ اصلاح پیدا کرنے کے یہ لوگ توحید، انکار توحید باری پر اڑے رہے اور توہین رسالت سے باز نہیں آئے۔ تو اس وقت انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی نشان ہمیں لا کے دکھاؤ۔ تو گویا انہوں نے نشان طلب کی، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس فیملی کے بارے میں بعض باتیں حضرت مرزا صاحب کو بتائی اور اس کے مطابق انہوں نے پیش گوئی کی۔ اس پیش گوئی میں یہ بات تھی، ایک تو یہ ملے گا آپ کو اصل حوالہ آئینہ کمالت اسلام کتاب ہے، صفحہ 569 عربی عبارات ہیں، اس کا مختصر ترجمہ بتا دیتا ہوں اس میں کیا بات ہوئی۔ حضرت مرزا صاحب نے تحریر فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو فرمایا ہے کہ میں ان کی عورتوں کو بیوائیں اور ان کے بچوں کو یتیم اور ان کے گھروں کو ویران کر دوں گا تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا پائیں، لیکن میں ان کو ایک دم ہلاک نہیں کروں گا بلکہ آہستہ آہستہ، تاکہ رجوع کریں اور توبہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔
غرض یہ ایک ایسی پیش گوئی تھی جو توبہ کی شرط کے ساتھ مشروط تھی. اور اس بات کو مزید ثابت کرنے کے لیے حضرت مرزا صاحب کا ایک کشف ہے جس میں آپ نے احمد بے کی والدہ کو دیکھا اور مخاطب کر کے فرمایا کہ ایتھا المرأۃ توبی فإن البلاء علی عاقبک، کہ اے عورت توبہ کر. گویا کہ مقصد ان کا توبہ تھا اور ایسی پیش گوئی تھی، ایک مشروط پیش گوئی تھی. اور اس پیش گوئی کے مطابق آگے بتاتا ہوں، اس پیش گوئی کے مطابق احمد بیگ جو محمدی بیگم کے والد ہے اپنی بیٹی محمدی بیگم کا نکاح حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی سے کروائیں. اگر نہیں کروائیں گے تو کیا اس مطلب یہ کہ یہ بھی ایک نشان تھا جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ایسے کریں گے تو ایک ظاہری رشتہ داری کی وجہ سے ان کی اصلاح کا موقع ملے گا اور رجوع اللہ کا ایک موقع ان کو ملے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیشکش تھی، پیشکش نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امر تھا. تو اس حکم کے مطابق حضرت مرزا صاحب نے اعلان فرمایا، تو یہ پیشکش ان کے سامنے رکھی. لیکن اگر وہ قبول نہیں کریں گے تو جس شخص کا محمدی بیگم کے ساتھ نکاح ہوگا وہ 2.5 سال کے اندر، اور محمدی بیگم کے والد احمد بیگ 3 سال کے اندر فوت ہو جائیں گے. پھر شوہر کی وفات ہونے کی صورت میں محمدی بیگم بیوہ رہ جائے گی، اور بیوہ ہونے کی صورت میں ان کا نکاح حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کے ساتھ ہوگا. یہ تھی اس میں بات. اب کیا ہوا، انہوں نے حضرت مرزا صاحب کی بات نہیں مانی، مخالفت میں ہی رہیں، اور اس بیٹی کا محمدی بیگم کا نکاح سلطان محمد کے ساتھ جن کا ذکر اب ہو رہا ہے ان کے ساتھ کروایا. اور نکاح کے 6 مہینے کے اندر احمد بیگ مر گیا. سلطان محمد نے توبہ کی کیونکہ 6 مہینے کے اندر ہی پتہ لگ گیا تو وقت تھا، توبہ کا موقع ملا اور پیشگوئی کا بقیہ حصہ ٹل گیا. کیوں؟ جب سلطان محمد توبہ کی تو وہ بچ گیا. اس کے بچ جانے کی صورت میں اس کی بیوی بیوہ نہیں رہی، بیوہ نہ رہنے کی صورت میں نکاح بھی نہیں ہوا. اس پیشگوئی مشروط تھی، اذا فات الشرط فات المشروط. اب اس پر بعض لوگوں نے پیشگوئی کی اس حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اور کچھ لوگوں نے صرف شور مچانے کی غرض سے یہ اعتراض پیش کیا کہ گویا مرزا صاحب کا نکاح نہیں ہوا محمدی بیگم کے ساتھ، گویا کہ ان کی پیشگوئی جھوٹی نکلی. اس پر حضرت مرزا صاحب نے انجام آتم کتاب میں ذکر ہے صفحہ نمبر 32 میں حاشیہ میں، انہوں نے ایک آسان فیصلے کے لیے، میں پوری تفصیل میں نہیں جا رہا کیونکہ یہاں مختصر بات ہو سکتی ہے اس لیے بالکل مختصر سے بول رہا ہوں. فیصلہ تو آسان ہے، انہوں نے حضرت مرزا صاحب نے لکھا کہ فیصلہ تو آسان ہے، سو اگر جلدی کرنا ہے تو احمد بیگ کے داماد سلطان محمد سے کہو کہ تکذیب کا اشتہار دے، پھر اس کے بعد جو میعاد خدا تعالیٰ مقرر کرے اور اس سے اس کی موت تجاوز کرے تو میں جھوٹا ہوں. انجام آتم میں ملے گا. یہ اتنے یقین کے ساتھ آپ نے تحدی کے ساتھ یہ بات کہی، لیکن اس اعلان کے بعد آپ 12 سال زندہ رہے، لیکن کسی نے بھی اس عرصے میں سلطان محمد کی تکذیب پر مبنی کوئی اشتہار پیش نہیں کر سکا. گویا کہ وہاں پر وہ بات ختم ہو گئی. بلکہ اس کے عکس سلطان محمد نے خط لکھا، ان کے خط یہاں پر 1913 کی خط کا ایک خط ہے، انہی کی تحریر کے عکسی نمونہ ہے، وہ میں یہاں پوسٹ کرتا ہوں، اس کو پڑھ کے دیکھیں. اس میں صاف وہ بتا رہے ہیں کہ مرزا صاحب کو کی عزت و احترام سے وہ دیکھتے رہیں اور ان کے وقت میں ان کے ساتھ تو تعلقات پیدا نہیں کر سکا. ان کی توبہ ظاہر ہے انہی کے الفاظ میں، یہ کسی کی لکھی ہوئی ہے، لکھے ہوئے حروف نہیں ہے بلکہ ان کی خط کی کاپی ہے، نقل ہے پوری. اب اس کے بعد آپ اس اعتراض کو دیکھیں. اہل حدیث میں غالباً 14 مارچ 1924 کی بات کہہ رہے ہیں، ثناء اللہ امرتسری کی طرف سے جو پیش کی ایک اعلان شائع ہوا، اس پہ انہوں نے لکھا کہ سلطان محمد نے کوئی توبہ نہیں کیا، وہ برابر انکار کرتے رہے، مخالفت کرتے رہے مرزا صاحب کی. یہ ہے ان کا خلاصہ. لیکن یہ بات کیسے درست ہو سکتی ہے؟ تو دیکھیں یہاں پر وہ اس سے کافی پہلے کیا ان کا اپنا خط یہاں شائع ہوا اپنے اصل لکھائی کے ساتھ. پھر اس واقعہ کے یعنی وہ اصل واقعہ ہونے کے بعد یہ جو ایک نشان، اگر کسی کو ابھی بھی یقین نہیں ہے تو وہ اشتہار پیش کریں، اعلان تھا نا، اس اعلان کے 28 سال بعد اور حضرت مرزا صاحب کی وفات سے 16 سال بعد ایک غیر مصدقہ تحریر کی شکل میں
सुल्तान मोहम्मद की तरफ मंसूब करके ये शाया की गई है, और जमा की तरफ से ये अहले हदीस वाले इस हवाले को, एक तो ये काफ़ी देर के बाद शाया हुआ, फिर भी बार बार मुतालबा होता रहा मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी से कि इसका अक्सी नुस्खा, असल नुस्खा शाया करें आप उनकी लिखाई के साथ, जैसा कि हमने शाया किया, ताकि आवाम पर असल हकीकत खुल जाए। मगर मौलवी सनाउल्लाह साहब अपनी मौत तक ये काम नहीं किया। वो असल नुस्खा अभी तक किसी को पता नहीं। इसका क्या मतलब निकलता है? वो खत, उसकी कोई दलील नहीं है कि ये कोई असल खत था उनका। तो यही बात निकल रही है। तो मुख्तसर यही बात है, और इस पर मजीद कोई सवाल आ जाए तो फिर इंशाअल्लाह उस वक्त मजीद तफासिल, इस पर इंशाअल्लाह तफासिल से रोशनी डालूंगा इंशाअल्लाह। अब एक बात मैं यहाँ बताना ज़रूरी समझता हूँ। देखें, इतनी बातें कर रहे हैं जमात अहमदिया के ख़िलाफ़, हज़रत मिर्ज़ा साहब के ख़िलाफ़। अब यही मिसाल देखें, ये मोहम्मद बेग की वफ़ात के बाद क्या नताइज निकले, पेशगोई के अच्छे नताइज निकले जो अल्लाह ताला चाहता था, और हज़रत मिर्ज़ा साहब की जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई। इस पेशगोई के बाद इसी ख़ानदान से काफ़ी बहुत ज़्यादा लोग सिलसिले में दाखिल हो गए। मिर्ज़ा अहमद बेग की अहलिया जो मोहम्मदी बेग की वालिदा हैं वो अहमदी रहीं, मूसिया भी थी, और मोहम्मदी बेग की एक बहन वो जमात में रही। मिर्ज़ा मोहम्मद अहसन बेग जो मिर्ज़ा अहमद बेग के दामाद है वो भी रहे, भांजे भी थे शायद वो, ये मिर्ज़ा अहमद बेग की अहलिया के, तो वो भी जमात में थे। इनायत बेगम जो मोहम्मदी बेगम की बहन है, और मोहम्मद बेग है जो मिर्ज़ा अहमद बेग का बेटा है, और अहमद बेग एक पोता महमूद बेग, और निज़ामुद्दीन की बेटी, ये उनके और बेटी के सारे घर वाले सब अहमदी थे। मिर्ज़ा गुल मोहम्मद जो निज़ामुद्दीन के जो बेटा था, और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादिर साहब की अहलिया भी वहीं से थी, वो भी जमात में थी और मूसिया थी। और ये जो मोहम्मदी बेगम की एक और बहन है महमूदा बेगम, वो भी जमात में थी। मिर्ज़ा मोहम्मद इसाक बेग जो इब्न मिर्ज़ा सुल्तान मोहम्मद की जो का बेटा है, और इनका ख़त भी है, तफसील से इन्होंने भी लिखा सारे क्या क्या माजरा हुआ हज़रत मिर्ज़ा साहब की ताईद में, जो बातें उन्होंने देखा, सारी बातें उन्होंने लिखा है। वो भी चाहे तो आपको इंशाअल्लाह वक्त हो तो इंशाअल्लाह ज़रूरत पड़ने पर मैं पेश करूँगा। तो ये है नताइज। अब सामीन के सामने मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, देखें इस सिलसिले को ख़त्म करने की कितनी कोशिश की गई। अब भी देखें आमिर नज़ीर साहब कितनी ज़ोर लगाते जा रहे हैं, फिर क्या हुआ? कौन सा ऐसा झूठा शख्स है जिसने खुदा से वही पाने और अपनी बातों को खुदा की तरफ मंसूब करके खुदा ने मुझे खबर दी, खुदा ने मुझे खबर दी, ये कहकर ऐलान करते रहें, और नाउज़ुबिल्लाह वो झूठा हो और कामयाब रहा हो? कोई भी नहीं है दुनिया में, कोई भी मिसाल नहीं पेश कर सकते आप। तो ये है। अब देखिए सिलसिला कहाँ, ये जिन जिन लोगों के बारे में उन्होंने जिक्र किया उनके औलाद कहाँ हैं। मोहम्मद हुसैन बटालवी का जिक्र कर रहे थे रहमतुल्लाह अलैहि व कह के, उनका क्या अंजाम हुआ? और चाहे तो मैं साबित करूंगा। और उनके नवासे ने जमात अहमदिया के स्टेज पर आकर क्या क्या ऐलान कर दिया उनके ख़ानदान के बारे में। देखें बड़ी बड़ी बातें हैं, ये सब दलाइल के साथ इंशाअल्लाह मैं भी जिक्र करूंगा, लेकिन सबसे पहले वो उनके अपने एतराज़ात को ख़त्म करने दें, लेकिन एक एक एतराज़ को हवाले के साथ जैसा कि मैंने अर्ज़ किया पेश करें। अब मेरे ख्याल में एक रहता है एतराज़ात में मुस्लिमौत के बारे में, वो इंशाअल्लाह किसी और वक्त इंशाअल्लाह जिक्र करूंगा। फ़िलहाल मैंने ख़त्म कर दी और आमिर नज़ीर साहब को जवाब देने का मौका है अभी। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। इख़वान, आपने शम्स साहब की ऑडियो सुन ली हैं, मैं भी साथ साथ सुन रहा था, लेकिन मैंने कहा कि वो बात ख़त्म कर लें तो फिर मैं जवाब अर्ज़ करूँगा, क्योंकि खलत मबस नहीं होनी चाहिए। जितनी भी उनकी ऑडियोज़ थी मैंने सब समात कर ली हैं, अब उनका जवाब सुनिए। पहली चंद ऑडियोज़ में शम्स साहब ने इस बात पर जोर देने की कोशिश की है पेंशन के हवाले से कि पेंशन सालाना 700 रुपया थी, लेकिन वो माहाना 58 रुपये बनती है। और मिर्ज़ा साहब का जो पीछे चला गया चचाजाद भाई, उससे साबित होता है कि मिर्ज़ा साहब हर महीने जाते थे, और वो पेंशन की रकम जो ज़ाया हुई, चोरी हुई, या मिर्ज़ा साहब लेकर मामदीन के साथ भाग गए, वो 58 रुपये थी, 700 नहीं थी।
یہ کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ 1 مہینے کی پینشن تھی۔ ان کے پاس دلیل تو نہیں ہے اس بات کی کہ وہ 1 مہینے کی پینشن تھی، کیونکہ پاکستان میں جو لوگ فوج سے پینشنر ہیں یا دیگر محکموں سے، ہر بندے کے اپنے معمولات ہوتے ہیں۔ میرے اپنے گھر کے یہ معمولات ہیں، میرے والد صاحب کی 2 محکموں سے پینشن تھی، 3 مہینے کی وہ پینشن اکٹھی لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، 2014 میں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب میری والدہ محترمہ لیتی ہیں وہ پینشن، تو 3 مہینوں کی پینشن بھی ہم لیتے رہے ہیں، کئی دفعہ 6 مہینوں کی بھی اکٹھی لیتے رہے ہیں۔ لیکن میں شمس صاحب کی بات، جیسا میں نے کہا کہ ہمیشہ میری عادت ہوتی ہے کہ ان کے استدلال سے ہی بات کی جائے، کیونکہ ہم ان کی کتابوں سے، آپ جو سننے والے لوگ ہیں وہ فیصلہ کریں گے انشاءاللہ کہ ہم نے جتنی باتیں کی ان کی کتب سے کی ہیں۔ اگر ہم اپنی کتب کے حوالے دیں تو پھر آپ سوچیں کہ ان کا کیا حال ہوگا۔ شمس صاحب کی بات کو ہی مان لیتے ہیں، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے کہ وہ 1 مہینے کی پینشن تھی، کیونکہ شمس صاحب کے پاس اس کی دلیل کوئی نہیں ہے۔ بس اٹکل ہے ایک کہ شاید وہ اگر مام دن پیچھے چلا گیا تو مطلب ہے کہ وہ ہر مہینے جاتے تو اس کو پتا تھا نا تاریخ تھا۔ نہیں، ان کے گھر جڑے ہوئے تھے، بیچ میں دیوار بھی نہیں تھی، چچا زاد بھائی تھے، بچپن ان کا اکٹھا گزرا، یہ اکٹھے کھیلتے رہے ہیں۔ ان کو پتا ہوتا تھا کہ میں 3 مہینے بعد جاتا ہوں یا 6 مہینے بعد پینشن لینے جاتا ہوں، میں کب جاتا ہوں۔ بلکہ مرزا صاحب اس کو میں تو کہوں گا آنکھ مار کر گئے تھے کہ میرے پیچھے آ جانا، میں چل رہا ہوں میرے پیچھے آ جانا۔ یہ بھی، اس کا بھی امکان موجود ہے۔ 3 مہینے بعد گئے یا 6 مہینے بعد گئے، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں 1 مہینے بعد گئے۔ آئیے آگے بات سنیں۔ اس زمانے میں آپ کی کتاب سیرت المہدی میں لکھا ہوا ہے کہ 1 آنے کا سیر گوشت ملتا تھا، یعنی 1 روپے کا 16 کلو گوشت ملتا تھا۔ 500 روپے کلو گوشت ہے آج پاکستان میں ایوریج بیان کر رہا ہوں، کمی بیشی آپ خود نکال لیں گے۔ تو اس حساب سے یہ رقم 4,64,000 روپے بنتی ہے، جو اس زمانے میں 58 روپے تھے نا شمس صاحب، وہ بھی 4,64,000 روپے بنتے ہیں۔ آپ نے کیا وکالت کی ہے اپنے اس دین کے رہبر کی، کیا وکالت کی ہے شمس صاحب آپ نے؟ اس کی مثال میں چھوٹی سی دوں تو مجھے ڈر ہے کہ میرا کوئی بھائی اپنا ناراض نہ ہو جائے۔ مولانا روپڑی رحمہ اللہ نے اس زمانے میں آ کے ایک مسجد میں تقریر کی، جس زمانے میں بجلی نہیں ہوتی تھی دیہاتوں میں، لاؤڈ سپیکر پر انہوں نے کہا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رفع الیدین کیا کرو۔ 250 سے زیادہ حدیثیں آتی ہیں، 250 سے زیادہ۔ ایک مسجد کے پریزیڈنٹ صاحب تھے، انہوں نے جا کے آدھی رات کے بعد ہی جا کے دروازہ کھٹکھٹا دیا اپنے مولوی صاحب کو۔ انہوں نے کہا یہ مولانا روپڑی کہہ رہے ہیں 250 سے زیادہ حدیثیں آتی ہیں، یہ بات ٹھیک ہے؟ مولوی صاحب نے کہا نہیں روپڑی صاحب گپ مار رہے ہیں، 20-25 حدیثیں آتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا آتے ہوئے، سوچتے ہوئے کہ مولانا روپڑی 250 کہہ رہے ہیں حدیثیں آتی ہیں اور 20-25 میرے مولوی صاحب بھی مان گئے ہیں، اس کا مطلب ہے گڑبڑ ہے کہیں نہ کہیں۔ شمس صاحب ہم نے تو بنایا تھا 7 کروڑ روپیہ، آپ کہہ رہے نہیں 7 کروڑ کا گبن نہیں تھا، 4,64,000 روپے کا گبن تھا۔ سننے والے غور کریں گے انشاءاللہ، گڑبڑ ہے کوئی۔ دیکھیں امام الدین تو نہایت چالاک انسان، اور مرزا صاحب کی یہ حالت، تو اس میں اس سادہ طبع صالح انسان کی کیا غلطی تھی کہ وہ طاقت کے بل وہ چیز جس کو روپے کہا کرتے تھے، جسے سخت کراہت سے مرزا صاحب دیکھتے تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سننے والے جو سلیم الفطرت لوگ ہیں، سوچیں کہ مربی صاحب آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ طاقت کے بل، کیا امام دین نے طاقت کے بل بوتے پر مرزا صاحب سے پیسے چھین لیے تھے؟ سوچیں یہ مربی آپ لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، آپ کو کس راہ پر لے کر چل رہے ہیں۔ مرزا صاحب کو وہ ساتھ لے کر مختلف جگہوں پر گھومتا پھرتا رہا ہے، اور وہ پینشن کی رقم انہوں نے مل کے اڑائی ہے، اور مربی صاحب کہہ رہے ہیں طاقت کے بل بوتے پر امام دین نے مرزا صاحب جیسے سادہ طبع انسان سے ہتھیار لیے، چھین لیے، طاقت کے بل بوتے پر۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس شرم سے واپس گھر نہیں آئے، اور چونکہ تمہارے دادا کا منشا رہتا تھا۔ شمس صاحب کس شرم سے مرزا صاحب گھر واپس نہیں آئے؟ کس شرم سے؟ اگر امام دین نے طاقت کے بل پر مرزا صاحب سے پیسے چھین لیے تو یہ شرم کی کون سی بات تھی؟ شرم اور ندامت انسان کو تبھی محسوس ہوتی ہے
جب اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے اور اس کا ضمیر کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم نے غلطی کی ہے، تمہیں اس کے ساتھ مل کر اس کی باتوں میں آ کر یہ پیسے جو تمہارے والد کی پینشن تھی اس کو عیاشی کے کاموں میں نہیں لگانے چاہیے تھے۔ چندی گڑھ کا آپ نے ذکر کیا، مجھے ڈاکٹر راحت اندوری کی وہ غزل یاد آ گئی ہے، لیکن میں پیش نہیں کرنا چاہتا۔ کہاں کہاں مرزا صاحب پھرتے رہے اور کیا کیا کرتے رہے امام دین کے ساتھ، میں سننے والوں پر ہی چھوڑتا ہوں فیصلہ۔ اس موضوع پر میں یہ اپنی آخری آڈیو کر رہا ہوں، پینشن والے موضوع پر، کہ شمس صاحب آپ نے میری دلیل کو توڑا نہیں ہے۔ میں نے آپ سب کے سامنے یہ دلیل رکھی تھی کہ مرزا صاحب کو اور امام دین کو کیمرے کی آنکھ نے دیکھا کہ وہ اکٹھے نکلے ہیں پینشن کی رقم لے کر، وہ ان پیسوں کو استعمال کرنے تک اکٹھے رہے ہیں۔ یہاں تک بھی کیمرے کی آنکھ بتا رہی ہے کہ جب تک وہ پینشن کی رقم ختم نہیں ہو گئی کیمرے کی آنکھ ان کو پیچھے پیچھے دیکھتی رہی ہے۔ اس کے بعد ڈکیتی کا معاملہ ہوتا ہے، امام دین ڈکیتی کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں مرزا صاحب موقع پر موجود نہیں تھے، مرزا صاحب کی دوسری جگہ موجودگی ثابت کریں۔ اگر مرزا صاحب کی موجودگی دوسری جگہ ثابت نہیں ہوتی تو مان لیں کہ مرزا صاحب اس کے ساتھ تھے، پکڑے نہیں گئے، پاؤں کے تیز تھے، بھاگ گئے، اتنی سی بات ہے۔ ورنہ جب تک مرزا صاحب اکٹھے تھے اس کے ساتھ پیسے ختم کرنے میں تو ڈکیتی میں بھی اس کے ساتھ ہے، کیونکہ ڈکیتی کرنا تو مفاد ہی مرزا صاحب کا تھا۔ وہ 700 روپیہ مرزا صاحب نہیں واپس لانا تھا نا پینشن کا، اگر نہیں لاتے تو ندامت اور شرمندگی کس کے لیے تھی؟ مرزا صاحب کے لیے۔ لیکن جب ڈکیتی کا معاملہ ہوا، امام دین پکڑا گیا، پھر مرزا صاحب نہ گھر آئے نہ ادھر گئے، سیالکوٹ چلے گئے، وہاں جا کر کچھ عرصہ تک چہرہ چھپا کے پھرتے رہے۔ وہ ہم نے آپ کے سامنے ثبوت پیش کر دیا، اس کا آپ جو مرضی کہتے رہے، حیا کی وجہ سے۔ باقی اس کے بعد مرزا صاحب نے 46 سال زندگی گزاری ہے، مرزا صاحب بعد میں کیوں نہیں چہرہ چھپا کے رکھتے تھے؟ اتنے با حیا اور اتنے با وصف انسان تھے، بعد میں کیوں نہیں چہرے کو چھپا کے رکھتے تھے؟ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین۔ جی اخوان، ان باتوں کا جواب تو شمس صاحب گول کر گئے ہیں جو میں نے مرزا صاحب کے 6 مقدمات کا ذکر کیا۔ کہتے ہیں ان کا حوالہ دیں گے تو جواب دیں گے۔ اگر آپ لوگوں نے اپنی کتب کا مطالعہ کیا ہوا ہو تو حوالوں کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن یہاں پر تو مربیوں کا یہ حال ہے کہ ان کو ان باتوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ مہربانی فرمائے۔ آئیں محمدی بیگم کی بات سنیں۔ آپ نے بڑی دفعہ محمدی بیگم کی بات سنی ہوگی اور شمس صاحب کی آڈیوز بھی آپ نے سن لی ہیں۔ سنیں، آج میں بھی آپ کو سناتا ہوں محمدی بیگم کی کہانی کا پس منظر کیا ہے، مختصر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مرزا صاحب کا ایک چچا زاد بھائی تھا، غلام حسین اس کا نام تھا۔ وہ اکیلا ہی بھائی تھا، نہ اس کی بہن تھی نہ بھائی تھا۔ وہ گھر سے گیا، غائب ہو گیا، واپس نہیں آیا۔ 20 سال گزر گئے، 25 سال گزر گئے، گھر والوں نے سمجھا مر گیا ہوگا۔ اب اس کی فوتگی کے جو کاغذات ہیں ان پر دستخط کرنا اور اس کی زمین جو اس کے ذمے تھی اس کو اس کی بیوہ کے نام ٹرانسفر کرنا، یہ ایک قانونی معاملہ تھا۔ اس کی زمین کیونکہ اس کی بیوہ کے نام ٹرانسفر ہونی تھی، اور جب اس کی بیوہ کے نام ٹرانسفر ہو گئی تو پھر آگے وہ ہبہ کرنا چاہتی تھی اپنے بھتیجے کو۔ تو اس کا بھائی غلام حسین کا سالہ احمد بیگ وہ مرزا صاحب کے پاس آیا کہ آپ کے چچا زاد بھائی کے گم ہو جانے کی وجہ سے، مر جانے کی وجہ سے وہ زمین میری بہن کو مل تو گئی ہے لیکن وہ اپنے بھتیجے کو ہبہ کرنا چاہتی ہے، آپ کے دستخط ضروری ہیں کیونکہ آپ کا چچا زاد بھائی ہے، آپ کے دستخط ضروری ہیں ورنہ وہ زمین ہبہ نہیں کر سکتی میری بہن۔ یہ مجبوری لے کر آیا تھا محمدی بیگم کا والد احمد بیگ مرزا صاحب کے پاس کہ مرزا صاحب آپ کا چچا زاد بھائی مر گیا ہے، اس کی بیوہ یعنی میری بہن وہ زمین کو اپنے بھتیجے کے نام ٹرانسفر کرنا چاہتی ہے، آپ دستخط کر دیں گے تو زمین مل جائے گی ورنہ ہمیں زمین نہیں ملے گی۔ مرزا صاحب نے کہا تم اپنی بیٹی کا رشتہ دو گے تو میں ان کاغذات پر دستخط کروں گا۔ شمس صاحب کب تک پردے ڈالیں گے ان حقیقتوں پر؟ یہ مرزا صاحب کی دعوے سے بعد کی زندگی ہے۔ نہیں، اس طرح کے الزام تو دشمن لگاتے ہیں نا جی، یہ الزام ہے یا مرزا صاحب نے خود آئینہ کمالات اسلام میں یہ پوری کہانی بیان کی ہوئی ہے؟ شمس صاحب پوری بات لوگوں کو سنائیں
کہ وہ आया था मजबूरी लेकर, मिर्जा साहब ने उसकी मजबूरी का ये फायदा हासिल करने की कोशिश की। शम्स साहब ब्लैकमेलिंग और किसको कहते हैं? इल्जाम है ना जी, ना मानने वाले मदई नबूवत पर इल्जाम लगा रहे हैं क्योंकि मुनकरीन जो हुए। वाह वाह माशाल्लाह। इसके बाद जितनी बातें शम्स साहब ने बयान की हैं कि वो अहमद बेग और उसका खानदान वो इस्लाम के मुनकर थे, पैगंबर इस्लाम की तौहीन करते थे, कुरान को पांव तले रौंदते थे, ये सारे झूठ हैं, किज़ब बयानी है। ये ऐसे ही झूठ हैं जिस तरह मिर्जा साहब ने कहा ना कि तफसीर इब्न कसीर में लिखा हुआ कई सच्चे सहाबा मुर्तद हो गए थे, ऐसे ही बिल्कुल सफेद झूठ है। हरगिज वो लोग इस्लाम के मुनकर नहीं थे। जिस तरह का मिर्जा साहब का खानदान था, इसी तरह का उनका खानदान, एक ही खानदान था, रिश्तेदार थे आपस में। तो मिर्जा साहब ने जमीन के कागजात पर दस्तखत करने की शर्त ये लगाई कि मुझे अपनी बेटी का रिश्ता दो। फिर ऊपर से उस पर धौंस ये जमाई कि मुझे खुदा ने कहा है कि तुमने अगर रिश्ता ना दिया तो पहले तुम्हारा दामाद मरेगा, तुम्हारी बेटी बेवा हो जाएगी, फिर तुम मरोगे, तुम्हारे घर में कई मौतें होंगी, आखिर पर अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये थी मिर्जा साहब की पेशगोई। इत्तेफाक की बात है, वो अपनी मौत पहले ही मर गया बेचारा, मौत तो हर इंसान को आनी है। अब मिर्जा साहब ने ढोल पीटना शुरू कर दिया, मेरी पेशगोई के मुताबिक मर गया, मेरी पेशगोई। हालांकि मिर्जा साहब की पेशगोई थी कि पहले उसका दामाद मरेगा, फिर इसके घर में मोता मोती होगी, इसके खानदान के लोग मरेंगे, फिर भी अगर ये नहीं रिश्ता देगा तो फिर ये खुद मर जाएगा अहमद बेग। वो 6 महीने बाद उसकी डेथ होगी तो मिर्जा साहब ने नारे मारने शुरू कर दिए। ये है हालात। अगली बात यह है कि मिर्जा साहब ने इस पेशगोई को पूरा करने के लिए कौन कौन सा हरबा इस्तेमाल किया, अगर आप ये जानेंगे आपके कानों से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। मिर्जा साहब का बेटा फजल अहमद जो पहली बीवी से था, वो ब्याया हुआ था अली शेर बेग के घर, और अली शेर बेग का साला था अहमद बेग। मिर्जा साहब ने अपने बेटे फजल को कहा कि अगर तुम्हारे ससुराली मुझे मोहम्मदी बेगम का रिश्ता नहीं लेकर देते, अगर ये रास्ते में रुकावट बनते हैं, या मोहम्मदी बेगम का रिश्ता लाहौर में मिर्जा सुल्तान से करवाते हैं, मुझे नहीं देते रिश्ता, तुम उनकी बेटी को तलाक दे दोगे। इज्जत बीबी उसका नाम था। सोचें तो सही, जिनके घरों में बेटियां हैं, बहनें हैं, कि मिर्जा साहब ने कहा इज्जत बीबी से रुक्का लिखवाया। मैं आज आपको बताऊं, इज्जत बीबी से रुक्का लिखवाया, अपने वालिद के नाम रुक्का लिखो अली शेर बेग के नाम, और उसे बताओ कि अगर तुम लोगों ने मेरे मामू को ना रोका, अहमद बेग को ना रोका, और उसने मोहम्मदी बेगम का रिश्ता मिर्जा साहब को ना दिया, तो मेरा शोहर मुझे तलाक दे देगा, मुझे कादियान से आकर ले जाएं। दावा मिर्जा साहब का ये था कि मुझे खुदा ने कहा है कि मैं तमाम रुकावटें दरमियान में से हटा दूंगा और बिल आखिर ये औरत तुम्हारे निकाह में आएगी, मैं लाऊंगा, तमाम रुकावटें हटा दूंगा। मिर्जा साहब ने तमाम रुकावटें हटाने की कोशिश की है। मिर्जा साहब के खुदा ने, जिसका नाम ये लाश बताते थे मिर्जा साहब, उसने तो कोई रुकावट नहीं हटाई, एक भी रुकावट नहीं उसने हटाई। रुकावट दर रुकावट आती चली गई, और वो कभी भी मिर्जा साहब के निकाह में नहीं आ सकी। हाँ, ख्वाब में आती रही। मिर्जा साहब के ख्वाब में आई, सुर्ख जोड़ा उसने पहना हुआ था। मिर्जा साहब ने खुद अपना बयान किया है, ख्वाब तज़किरा में लिखा हुआ, कहेंगे स्कैन लगा दूंगा। सुर्ख जोड़ा उसने पहना हुआ था, जाली वाला कपड़ा था। वो आकर मिर्जा साहब के साथ बगलगीर हो गई, पंजाबी में कहते हैं जफ्फी डाल ली मिर्जा साहब से। ख्वाबों में वो आती रही है। एक दफा मिर्जा साहब ने ख्वाब में उसको नंगा भी देखा है, लेकिन मिर्जा साहब की जिंदगी में वो नहीं आई। मिर्जा साहब ने अपनी पूरी कोशिश की, तमाम रुकावटें हटाने की कोशिश की, फजल अहमद से तलाक दिलवाई उसको, इज्जत बीबी को, फिर भी उसके बाद भी अपनी पहली बीवी हुरमत बीबी को तलाक दे दी कि तुम लोगों ने मुझे रिश्ता नहीं लेने दिया मोहम्मदी बेगम का। अपने दोनों बेटों को जायदाद से आग कर दिया। 4 मई 1891 का इश्तिहार जाकर पढ़ें। मिर्जा साहब ने जुल्म के क्या क्या पहाड़ तोड़े हैं इस रिश्ते को हासिल करने के लिए। ये खुदा का वादा था ना मिर्जा साहब के साथ कि मैं तमाम रुकावटें हटा दूंगा, बिल आखिर ये औरत तेरे निकाह में जरूर आएगी, क्योंकि खुदा की बातें टल नहीं सकती। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। उसकी 3 साल की पेशगोई थी कि वो सुल्तान बेग 3 साल के अंदर मर जाएगा, मोहम्मदी बेगम बेवा हो जाएगी, फिर वो मिर्जा साहब के निकाह में आ जाएगी। वो ना मरा तो मिर्जा साहब ने 3 साल के बाद लोगों को ये बताना शुरू कर दिया कि उसने जब देखा अहमद बेग को मरते हुए तो वो दिल में डर गया था, दिल में डर गया था। उसके रिश्तेदारों ने खतूत पर खतूत मुझे लिखे। वो कौन से रिश्तेदार थे उसके जिसने खतूत लिखे मिर्जा साहब को? लाएं वो जो हकीम सईद था लाहौर वाला, लाएं, मैं आपको साबित करूंगा कि वो कौन था जिसने मिर्जा साहब को खतूत लिखे थे। वो खतूत तो सामने लाएं।
جس نے سلطان بیگ کی طرف سے خطوط لکھے وہ خطوط کہاں ہیں اور وہ بندہ کون ہے جس نے کہا کہ سلطان بیگ ڈر گیا ہے؟ سلطان بیگ نے خود تو نہیں نا کہا میں ڈر گیا ہوں. سلطان بیگ نے 1894 میں اپنا بیان دیا. وہ بیان میں نے اس کے الفاظ میں رسالہ شاۃ السنہ کا سکین یہاں پر لگایا. اس کا جواب نہ مرزا صاحب نے دیا نہ شمس صاحب دے سکے. 1894 میں جب اس کے 3 سال پورے ہوئے پیش گوئی کے تو اس کا بیان چھپا تھا. اوہ سوری جی میں غلطی کر گیا ہوں جی. تمام اخوان توجہ فرمائیں, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. شمس صاحب نے یہاں پر سلطان بیگ کے ہاتھ کا رکا پیش کیا ہے. میں تو کہہ گیا ہوں غلطی میں کہ سلطان بیگ کے ہاتھ کی تحریر تو کوئی نہیں نا پیش کی. نہیں انہوں نے رکا پیش کیا جی. غلطی ہو گئی جناب, معافی مانگ لیتے ہیں. شیخ محترم اس گروپ میں موجود ہیں, پیر اسکانی بھائی. انہوں نے کہا تھا اس کو, وہ انڈین کو, باولا یہ سرٹیفکیٹ کہاں سے بنوایا تھا تم نے؟ بتاؤ تو صحیح نا. شمس صاحب یہ رکا کہاں سے تیار کیا تھا آپ نے؟ یہ جو رکا آپ کے پاس ہے اسی طرح کا ایک رکا میرے پاس بھی ہے, وہ بھی پڑھے ذرا. وہ پڑھیں پھر اگلی بات سنیں. جناب مرزا جی کو نہ کبھی نیک بزرگ یا اسلام کا خدمت گزار یا شریف النفس نہ کبھی پہلے اور نہ ہی اب ایسا خیال کرتا ہوں. مجھے ان کے مریدوں سے کسی قسم کی ذاتی مخالفت نہیں ہے, بلکہ دعا کرتا ہوں کہ خدا ان سب کو جو وجہ چند ایک امورات کے ان کی زندگی میں گمراہ رہے اسلام کا شرف بخشے. جو مرزا صاحب کی زندگی میں گمراہ رہے, اب یہ 1913 میں وہ کہہ رہے ہیں مرزا صاحب کے فوت ہونے کے بعد کہ اللہ ان کو اسلام کا شرف بخشے. یہ ہے اصلی رکا. شمس صاحب آپ نے یہ سرٹیفکیٹ کہاں سے بنوایا تھا؟ لیجئے شمس صاحب, جادو وہ جو سر پر چڑھ کر بولے. آپ نے جو رکا پیش کیا اس رکے کی تردید اس اخبار میں موجود ہے کہ شیخ عبد الرحمن مصری نے ایک رکا پیش کیا ہے سلطان بیگ کے نام کا. جھوٹ ہے, سلطان بیگ کی تحریر نہیں ہے یہ. ہم نے سلطان بیگ کے پاس بندے بھیجے ہیں, اس کا دوبارہ انٹرویو لیا ہے, دوبارہ اس سے بیان لیا ہے. یہ گواہان ہیں, یہ اس کے الفاظ ہیں. اس نے کہا میں کبھی مرزا صاحب کو سچا نہیں جانتا تھا. مرزا صاحب کے متعلق سلطان بیگ کا بیان اور اس رکے کی تردید اس اخبار اہل حدیث امرتسر میں موجود ہے, جس کو میں نے ابھی ٹیگ کیا ہے اور آپ کے سامنے پیش کی ہے. اگلی بات سنیں, چیلنج پڑھیں غور سے. ابو الوفا کا, وفا کے پیکر کا چیلنج پڑھیں. شمس صاحب چیلنج یہ کیا ابو الوفا مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کہ مرزائی امت کے دونوں بلکہ تینوں چاروں پارٹیوں کو, عبد الرحمن مصری کو, فخر الدین ملتانی کو, لاہوری گروہ کو, قادیانی گروہ کو, سارے گروہوں کو, بلکہ کل افراد امت مرزائیہ کو چیلنج دیتے ہیں کہ اس تحریر کے متعلق وہ 1 مہینے تک تحقیق کر لیں کہ یہ تحریر لفظ بلفظ مرزا سلطان محمد صاحب کی ہے یا نہیں ہے. اس رکے کی تردید سلطان محمد نے خود کی ہے, آپ کے سامنے اس کی تحریر ہے. اور ابو الوفا کا چیلنج ہے کہ جا کے پتہ کر لو, 1 مہینے کا ٹائم ہے. اگر سلطان بیگ کہے کہ یہ میری تحریر نہیں ہے جو میں نے آج اخبار میں چھاپی ہے, تو لدھیانے کی وہ انعامی رقم جو 300 روپیہ منشی قاسم ہار کے آیا تھا, میرے ہاتھ پہ دے کے آیا تھا, یاد ہے آخری فیصلہ اشتہار پہ 300 روپیہ ہارا تھا منشی قاسم نے, الحق کا ایڈیٹر تھا آپ کا. ابو الوفا مولانا ثناء اللہ امرتسری کے ساتھ مناظرہ کیا تھا آخری فیصلہ اشتہار پہ. ایک مرزائی مربی نے یہاں میرے ساتھ بھی مناظرہ کیا تھا آخری فیصلہ اشتہار پہ. ساتھی جانتے ہیں پھر کیا ہو, اس کے بعد کسی کو ضرورت نہیں پڑی آخری فیصلہ اشتہار پہ مناظرہ کرنے کی. بہرحال وہ 300 روپیہ ہارے تھے آخری فیصلہ اشتہار پہ. ابو الوفا نے کہا وہ 300 روپیہ واپس دینے کا وعدہ کرتا ہوں, جاؤ تحقیق کر لو, سلطان بیگ سے پوچھ لو. اس نے تردید کی ہے اس رکے کی جو آج شمس صاحب 11 جون 2020 کو پیش کر رہے ہیں. آئیے شمس صاحب میدان میں نکلیے. اب سامعین کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں, دیکھیں اس سلسلے کو ختم کرنے کی کتنی کوشش کی گئی. اب بھی دیکھیں عامر نذیر صاحب کتنی زور لگاتے جا رہے ہیں. پھر کیا ہوا؟ کون سا ایسا جھوٹا شخص ہے جس نے خدا سے وحی پانے اور اپنی باتوں کو خدا کی طرف منسوب کر کے خدا نے مجھے خبر دی, خدا نے مجھے خبر دی, یہ کہہ کر اعلان کرتے رہے اور اعوذ باللہ وہ جھوٹا ہو اور کامیاب رہا ہو؟ کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں, کوئی.
खिरद का नाम जनू, जनू का खिरद रख दिया, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। शम्स साहब, जिसे आप कामयाबी कहते हैं, मैं इसे बदतरीन शिकस्त मानता हूं, क्योंकि कादियान से लोगों को कादियान बदर करने वाले, कादियान में लोगों के घरों को आग लगाने वाले, कादियान में लोगों को डंडों से पीटने वाले आज खुद कादियान से दरबदर हैं, बल्कि कादियान तो क्या हिंदुस्तान से दरबदर, हिंदुस्तान से क्या पाकिस्तान से भागे हैं। और जो अमा मिली तो कहाँ मिली, तेरे जुर्म खाना खराब को मेरे उफ़्वे बंदा नवाज में कहाँ आके अपना ली है। अगर ये कामयाबी है कि कादियान में जहां आपकी अदालत लगा करती थी, जहां स्टाम्प बिकते थे, जहां मिर्जा बशीर फैसला किया करता था मिर्जाइयों के मुकदमात का, आज वो खुद लोगों को कादियान बदर करने वाले आज खुद दरबदर हैं। अगर इसका नाम कामयाबी है तो ये कामयाबी आपको मुबारक हो शम्स साहब, मैं तो इसे बदतरीन शिकस्त मानता हूं।